پھر رحمت کے بعد غضب کا معاملہ، غضب کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ پہلے فرماتا ہے، جیسے آپ نے ایک خاتون کا سنا کہ صرف 4 کام کر لے جنت کے تمام دروازے کھلے، اور اگر ایک خاتون یہ نہ کر سکے پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عید کی نماز سے قبل کہ عید کے لیے عورتیں آئیں، اور سب آئیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں وہ آئیں، حتیٰ کہ شرعی مجبوری ہو نماز نہ پڑھتی ہو تو بھی آئیں، الگ ہو کر بیٹھ جائیں، حتیٰ کہ کسی عورت کے پاس اگر چادر نہ ہو تو اپنی پڑوسن سے ادھار لے لے، پڑوسن کے پاس اگر ایک ہو تو دونوں اس ایک میں لپٹ کر آ جائیں، لیکن آئیں ضرور۔ یہ عیدگاہ میں عورت کا آنا ضروری ہے، نماز کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے اعلان کے بعد ساری عورتیں آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد آپ خواتین کی طرف گئے اور کیا فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار فانی اریدکن اکثر اہل النار۔ اے عورتوں، صدقہ دو کثرت سے، اور کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے، جہنم میں تم زیادہ ہو اور مرد کم ہے۔ ایک عورت نے جرأت کر کے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ کیوں؟ ہم زیادہ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ 2 اسباب ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ تمہاری زبانیں محفوظ نہیں ہیں، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، گالی گلوچ، سب و شتم، تانا زنی، تم اس کے عادی ہو۔ اور دوسری چیز شوہر کی نافرمانی اور شوہر کی ناشکری۔ فرمایا کہ یہ 2 اسباب تمہیں جہنم میں لے گئے۔ یہ غضب کا معاملہ، ایک رحمت کا کہ عورتیں صرف 4 کام کر لیں جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، اس نصیحت کو قبول نہیں کرتی تو پھر غضب کا معاملہ۔ پھر ہر چیز کا دوسرا رخ موجود ہے۔ آدمی نکاح کرے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے، اگر نکاح کے بعد بھی وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو آدھا زمین میں گاڑ کر پتھر مارے جائیں گے۔ یہ رحمت کا معاملہ اور یہ غضب کا معاملہ۔ ایک طرف تجارت ہے، خوب کماؤ خوب کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، بس نمازیں پڑھ لو 5 وقت کی، فجر پڑھ کے نکل جاؤ اپنی تجارت کی طرف، ظہر تک کماؤ، ظہر پڑھنے آ جاؤ، ظہر کے بعد پھر کاروبار کرو، عصر تک کرو، عصر پڑھنے آ جاؤ، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، خوب کماؤ، خزانے اکٹھے کرو۔ یہ کوئی شرعی مطلوب نہیں ہے کہ ہم مسکین اچھے ہیں، زیادہ مال طلب نہیں کرنا چاہیے، نہیں، مال میں اگر اللہ برکت دیتا ہے اور اس کا حق ادا کرو تو خوب کماؤ، لیکن حلال تجارت کے ذریعے جو اللہ نے حلال کی اور رحمت بنا دی۔ اگر حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ۔ مثلا سود کھاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سود کھانا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، جب قیامت کے دن آؤ گے تمہارے ہاتھ میں اسلحہ دوں گا اور تم سے کہوں گا کہ آؤ اور مجھ سے لڑو، مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ غضب کا معاملہ ہے۔ ایک طرف رحمت ہے، ایک طرف غضب ہے، رد عمل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زنا، سود کا ایک لقمہ 30 بار کے زنا پر بھاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کے 70 شعبے، سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے کہ کوئی شخص چوک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ یہ اللہ کا غضب ہے۔ ایسے شخص کا کیا ٹھکانہ ہے، کیا اس کی دنیا اور کیا اس کی آخرت، تصور کیجئے۔ تو اللہ رب العزت واقعتاً پہلے رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، اس معاملے کو قبول کر لو اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کی ناراضگی، جس کا کوئی نشانہ جو بن جائے گا وہ اس عذاب کا متحمل نہیں ہو سکے گا، وہ اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا۔
मैदान माशर की हौलनाकियां, जिन हौलनाकियों के तसव्वुर से, जिनको देखकर एक दूध पीता बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, कितना वो हौलनाक दिन है। फिर ना उसकी दुनिया महफूज है, ना उसकी आखिरत महफूज है। मेरे दोस्तों और भाइयों, फिर ये दीन रहमत है। कितना सहल कि बंदा है, खताकार है, गुनाह हो सकते हैं, गुनाहों का इर्तिकाब कर सकता है। अल्लाह ताला ने एक असास फराहम कर दी, इस असास पर कायम हो जाओ, गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। ये रहमत का मामला है। उस असास पर कायम हो जाओ। वो असास क्या है? अल्लाह की तौहीद। वो असास क्या है? अल्लाह के पैगंबर की ऐसी इताअत जिसमें किसी बिदअत का कोई दखल ना हो। बंदा शिर्क से पाक हो और बिदअत से पाक हो, गुनाहों का इर्तिकाब कर ले, अल्लाह ताला उसकी तौहीद की बरकत से, इताअत सुन्नत की बरकत से उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। कितना रहमत का मामला है। गुनाहों की बख्शिश के बेशुमार तुरुक हैं, बेशुमार रास्ते। अकीदा तौहीद गुनाहों की बख्शिश का बायस है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, तेरे गुनाहों से जमीन भर जाए, शिरक ना हो, तो मैं तमाम गुनाहों को पाक साफ करके उस जमीन को अपनी रहमत और अपनी बरकत से भर के तुझे वापस लौटा दूंगा। ये गुनाहों की बख्शिश के तुरुक। फिर तौबा कर लो, तौबा कर लो। एक बार अल्लाह से कह दो कि या अल्लाह मेरे ये गुनाह माफ कर दे। सच्ची तौबा कर लो, माफ कर दूंगा। कितने तुरुक है। फिर इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यात। अगर गुनाह करके तुमने आमाल सालिहा शुरू कर दिए तो नेकियों की बरकत से गुनाह खत्म हो जाएंगे। कितने तुरुक है। ये दीन रहमत। फिर अगर तुम्हें दुनिया की जिंदगी में कोई तकलीफ पहुंचती है, तुम्हारी वो तकलीफ है तुम्हारे गुनाहों का कफारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन के पांव में कांटा चुभ जाए अल्लाह गुनाह झाड़ देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बुखार से गुनाह झड़ते हैं। एक शख्स ने कहा मुझे आज तक बुखार नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ, इसलिए कि तुम हम में से नहीं हो। हमें बुखार होता है और हमारा बुखार हमारे गुनाहों को झाड़ देता है।